سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو سرخ سلام۔ کمیونسٹ پارٹی پاکستان کی طرف سے عالمی اور ملکی سیاسی صورتحال پر ہم نے آج یہ پوڈ کاسٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے آغاز میں ہم نے سب سے پہلے پروگرام میں دعوت دی ہے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل کامریڈ امداد قاضی کو کہ وہ تشریف لائیں پروگرام میں اور پارٹی کا نقطہ نظر رکھیں۔ شکریہ کامریڈ امداد قاضی۔ میں پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کارپوریٹ فارمنگ اور کینالوں کے متعلق حالیہ تحریک کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ کامریڈ اقبال کہ پارٹی نے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کی ضرورت تھی کہ مختلف ایشوز جو اس ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں، عالمی طور پر پیدا ہوتے ہیں، اس پر پارٹی کا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا جو میڈیم ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج کل یہ بہت ایک رول پلے کر رہا ہے، تو اس پر آپ کو شاباش، مبارکباد کہ کمیونسٹ پارٹی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ دوستو، کارپوریٹ فارمنگ ایک اہم ایشو ہے جو عالمی طور پر سرمایہ داری نظام، وہ ریجنل سرمایہ دار اور ملکوں کے سرمایہ دار مل کر کارپوریٹ فارمنگ میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر زمینوں پر قبضہ کر کے خوراک جس میں صرف اناج نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ گوشت، مچھلی، دودھ، سبزیاں سب آ جاتی ہیں، اس پر اجارہ داری قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ عالمی سرمایہ داری نظام جس طرح سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف شعبوں میں اجارہ داری قائم کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پاکستان میں 2023 میں ایک اسپیشل انویسٹمنٹ ایکٹ پاس کرایا گیا پارلیمنٹ سے، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اس کے تحت انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ پرویز مشرف کے زمانے میں بھی فروری 2002 میں یہ منصوبہ آیا تھا، لیکن آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ تو جب یہ 2023 میں آیا تو اسی سال اکتوبر میں ہماری کسان کانفرنس تھی ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے ایک علاقے کھروئی میں، جہاں پر ہم نے کارپوریٹ فارمنگ کے جو نقصانات ہیں اس کو واضح کیا، اور اس پر پارٹی نے ایک پمفلیٹ جاری کیا کہ کارپوریٹ فارمنگ کے نقصانات کیا ہیں، جس میں ہم نے امریکہ میں 1970 میں جب شروع کیا گیا، اس کے بعد ارجنٹینا، پھر افریقہ، اور آخر میں انڈیا میں تو کیا اس کے اثرات ہوئے، اس پر ہم نے تفصیلی لوگوں کو آگاہ کیا۔ یہاں پر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے پھر کینال بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے یہاں پر کینالوں کے ایشو کو زیادہ ابھارا گیا، کارپوریٹ فارمنگ کے ایشو کو ذرا ہلکا کیا گیا۔ لیکن کمیونسٹ پارٹی نے کوشش کی کہ مسئلے کو کارپوریٹ فارمنگ سے شروع کیا جائے اور کینالوں تک لے جایا جائے، کیونکہ کینال کارپوریٹ فارمنگ کے لیے بن رہے ہیں۔ تو دونوں سوالات، پہلا سوال کہ کارپوریٹ فارمنگ ہمارے زمینوں پر قبضہ کر کے میگا فیوڈلز پیدا کیے جا رہے ہیں، یعنی کیپٹلزم جو ہے وہ ایک فیوڈل کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف زمینوں پر قبضہ ہوگا، وہاں کے مقامی لوگوں کا انخلاء ہوگا، بے گھر کیے جائیں گے، اور وہاں پر ماحولیاتی مسائل پیدا ہوں گے، جس کے نتیجے میں پہلے ہی ماحولیاتی آلودگی پھیل چکی ہے، اور وہاں پر ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں موسمی حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ پہلے ایکسپیرینسز میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد خوراک کی اجارہ داری قائم ہوگی، اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور کارپوریٹ فارمنگ کے علاوہ جو کینالوں کا مسئلہ ہے، دریائے سندھ میں پانی نہیں ہے، دریائے سندھ کے معاون دریا جو تقریباً 7 دریا ہیں، وہ 7 دریا میں سے 3 دریا ہندوستان کو بیچ دیے گئے۔ باقی ہندوستان سے 2-3 دریا آتے ہیں، ایک دریا ہے چناب، دوسرا جہلم، تیسرا جہلم کا معاون دریا ہے نیلم، جس میں پانی کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اور انڈیا پہلے سے ہی منصوبہ بنا چکا ہے کہ پاکستان سے ری نیگوشیٹ کرے کہ سندھ طاس معاہدے کو نئے حالات کے مطابق طے کیا جائے، اور اب انڈیا کے وہ جو پہلگام کا واقعہ اس کے بعد تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اسی طرح پھر کابل دریا ہے، تو کابل دریا پر بھی ڈیم بن چکا ہے، اور پاکستان نے آج تک نیگوشیٹ نہیں کیا افغان گورنمنٹ سے کہ دریائے چترال جو گھوم کر کابل جاتا ہے، اور کابل دریا کا معاون دریا سب سے بڑا
चित्राल दरिया है उसके मुतालिक कि उसमें पाकिस्तान की क्या हकूक़ होंगे उसके मुतालिक बात नहीं की गई। तो इस वजह से कैनाल में पानी कम होता जा रहा है। हम दरिया नहीं बना सकते नए, लेकिन नए कैनाल बना सकते हैं तो वो इसको मद्देनज़र रखते हुए बनाने चाहिए कि दरियाओं में पानी कितना है। ग्लेशियर नहीं बन रहे, 15 और 16 फुट के ग्लेशियर बनते थे सर्दियों में, आज वो 15 और 16 इंच बन रहे हैं। और डैम्स जो बनाए गए वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और इस सूरत हाल में पानी कहाँ मिलेगा? और सिंध के लिए तो स्पेशल सूरत हाल बन गई है कि सिंध में ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं, टेल में पानी नहीं मिलता, डेल्टा तक पानी नहीं पहुंचता, जिसके नतीजे में मैंग्रोव्स ख़त्म होते गए हैं। और आज तो वहाँ पर जो है केटी बंदर, शाह बंदर का इलाका बिल्कुल एक वीरानी, और समंदर वहाँ तक पहुँच चुका है। लाखों एकड़ ज़मीन जो है समंदर बुर्द हो चुकी है। इस सूरत हाल में कैनालों के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चल रही थी वो जायज़ मूवमेंट थी, और जो कारपोरेट फार्मिंग के ख़िलाफ़ मूवमेंट है वो जायज़ है। लेकिन ये हुक्मरान पाकिस्तान पर इस तरह दीमक की तरह उसको चाट रहे हैं कि एक मामले पर अवाम स्ट्रगल कर रहा है तो दो नए मसाइल पैदा कर दिए हैं। अभी उन्होंने मिनरल एंड माइंस एक्ट जो है वो पास कर लिया है, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा जिनके इलाके 18वीं आइन के तरमीम के तहत जो है सूबों की मिल्कियत थे वो छीन कर जो है वो उन्होंने मरकज़ के हवाले कर दिए। तो इसके खिलाफ मूवमेंट जारी रहनी चाहिए, इसको स्टॉप नहीं होना चाहिए।